بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، میں بہت دنوں سے بات سن رہا تھا کہ یہ جو 18 فروری کے الیکشن ہوئے نا، مزہ نہیں آیا، تو اب کچھ حکومت وغیرہ بدلنے کی بات ہونی چاہیے۔ کہاں پہ جی؟ کسی یہاں پاکستان کے اندر آزاد کشمیر میں ہوگی، وہ بعد میں بات کریں گے۔ پاکستان دیکھو، کشمیر بنے گا پاکستان، جو وہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے۔ بڑی بات جوڑی آپ نے۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ مسلم لیگ قاف اور نون یہ پہلے اکٹھے ہوں، کیونکہ یہ جب اکٹھے ہوں تو 342 کا ہاؤس ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ دونوں بھیا اکٹھے ہو جائے نا تو اس کے ساتھ ایک مسلم لیگ فنکشنل بھی ہے، ٹھیک، جو پیر صاحب علی ہے، ان کے 5 ممبر ہیں، پیر صاحب جی ایچ کے والے۔ بہرحال یہ تو اب آپ فضول بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں فنکشنل۔ اچھا، اگر آپ ایسے کہو گے تو میں کہوں گا خالو بھی ہیں، پھر وہ یعنی ان کے پرائم منسٹر صاحب کے، تو وہ انہیں کیوں ہٹائیں گے وغیرہ وغیرہ، فضول بات نہ کیا۔ اچھا چلو، میں بات یہ تھی کہ 91 ممبرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، 53 91 اور 93 وہ ہیں قاف کے، اور 5 ہیں فنکشنل کے۔ یہ سارے جب مل جائیں نا برادر عزیز تو یہ ہو جاتے ہیں 149۔ اس میں برادر 200 ڈالو، اس میں ایک سیٹ اور بھی ہے نا۔ کون سی؟ اب وہ جو سپریم کورٹ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اب میاں محمد نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، اگر اس میں بائی الیکشن ہو جائیں تو ایک اور مسلم لیگ کی سیٹ ہے جی، 50 پورے ہیں، 150۔ اچھا چلو، ہاں، وہ جب بھی آئی، چاہے جب بھی آئے، جو بھی چلو ایک بھی ڈال لو تو بھیا 22-23 اور چاہیے۔ ٹھیک، بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ پہلے اکٹھے ہو جائیں، اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا جائے اگینسٹ دا پرائم منسٹر۔ حالانکہ اس بیچارے کا قصور کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے، حتیٰ کہ زاہد بشیر تھا وہ بھی جاتا رہا، لیکن بہرحال وہ یہ کہ جی یہ فارغ ہو جائیں اور پھر ایک نئے وزیر اعظم بنے، وہ وزیر اعظم جن کو تمام جماعتوں نے ووٹ دیا تھا ان کو فارغ کر دیں۔ اب وہ آ کے کیا مثلا کوئی، وہ اس بارے میں آگے بات کریں گے۔ تو آج کم از کم ایک پہلی بات ہوتی نظر آ رہی ہے کہ دونوں مسلم لیگیں اکٹھی ہو گئیں، اس کے بعد ان کو 22 ووٹ اور چاہیے۔ 22 ووٹوں کے لیے یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ماشاءاللہ 25 ہیں، یا تو وہ جوائن کر لیں، جو ہے نا، یا یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے 13 ہیں۔ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی میں چودھری نثار علی خان صاحب لائن پہ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ چیز آگ اور پانی کا ملاپ ہو سکتا ہے، یعنی قاف لیگ اور نون لیگ نے باضابطہ۔ السلام علیکم جی چوئی صاحب۔ السلام علیکم نصرت بھائی، السلام علیکم مشتاق بھائی۔ اچھا چوئی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب سے ہم نے بولتا پاکستان شروع کیا ہے، سب سے باتیں ہوئی، آپ کو کبھی لائن پہ نہیں لیا۔ بس آپ نے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ نہیں، ایسا نہ کریں، آپ کا موبائل نہیں ہوتا نا، کیا کروں میں۔ اچھا چوئی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو باتیں یہاں چل رہی تھیں، آپ کا ہمارا سر بڑا پرانا تعلق ہے، میرا تو بہت ہی زیادہ آپ سے ذاتی تعلق ہے۔ درست۔ بات یہ ہے کہ بات چل رہی تھی کہ پہلے آپ اکٹھے ہوں، پھر 22 ووٹ پورے ہوں اور وزیر اعظم کی چھٹی ہو، کیا اکٹھے ہو رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بات بتائیے۔ نہیں نصرت بھائی، میرا خیال ہے کہ ابھی قبل از وقت ہے یہ بات کہنا۔ آج سلیم سیف اللہ صاحب آئے تھے اور میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، تو کافی مثبت باتیں ہوئی ہیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ قاف اور مسلم لیگ نون اکٹھی نہیں ہو رہی سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنے، یا جو اس وقت وزیر اعظم ہیں ان کو اپنے منصب سے ہٹانے، یا اقتدار کے ایک اور زینے پہ سوار ہونے۔ بنیادی طور پر پی ایم ایل این اور پی ایم ایل قاف جو پہلے ایک پارٹی ہوتی تھی اور پھر ایک بہت بڑا خلیج آ گیا، ان کو اکٹھا کرنے میں جو مسئلے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جہاں تک حکومت کے اس وقت مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کا اس میں کوئی تعلق یا انٹریکشن نہیں ہے۔ اچھا چو صاحب، کیا اگر یہ اکٹھی، ذرا آپ نے 12 تاریخ کو اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں 17ویں آئینی ترمیم کے خلاف کو قرارداد بھی جو ہے آپ وہاں پہ ٹیبل کرنے جا رہے ہیں، کیا ابتدائی طور پر اس بات پہ آپ کا اتفاق ہوا ہے؟ آج جو میٹنگ ہوئی آپ کی سلیم سیف اللہ خان صاحب کے، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا سینیٹر سلیم سیف اللہ خان جو ہے وہ اپنے طور پہ وہاں پر آئے تھے یا ان کو ان کی پارٹی نے کوئی مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ آپ سے جا کر بات کریں؟ نہیں، اس پہ تو کوئی مشتاق صاحب واضح بات نہیں ہوئی۔ سلیم صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ان کی پارٹی کو
آگاہی ہے اس بات سے کہ وہ ہمیں ملنے آ رہے ہیں، اور اگلے روز جو اسلام آباد میں ان کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے اپنے پارٹی کے جو سینئر ارکان ہیں انہیں بتا دیا۔ ہماری طرف سے بنیادی جو موقف اختیار کیا گیا وہ یہی تھا کہ آج مسلم لیگ نون چند جو بنیادی اصول ہیں اس پہ کھڑی ہے۔ 17ویں ترمیم کو ختم کرنا، آئین کی سن 1973 کی صورت میں بحالی، آزاد عدلیہ کی بحالی، ہم نے محترم بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، اس حوالے سے ہماری کمٹمنٹ، ایک آزاد اور خود مختار پارلیمنٹ۔ اچھا چوہدری صاحب، یہیں پہ بات دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ پی ایم ایل کاف کے وہ تمام اراکین، کیونکہ ایک تو آپ کے جو ہاکش ایلیمنٹس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، ہاکش ڈوش، کہ جی آپ لوگوں نے اسٹرگل کی، ماریں کھائیں، جیلوں میں گئے، بڑا آپ نے برا وقت گزارا، یعنی مشرف کے زمانے میں ٹارگٹ تو سر آپ ہی لوگ تھے نا، باقی لوگ تو نہیں تھے ایز سچ۔ تو ایک تو وہ گلا ہے کچھ لوگوں کو، ایک سر ایک مڈل راستہ نکل رہا تھا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو پی ایم ایل کیو کا آدمی دستخط کرے تو شاید آپ کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور یہ ون ون بات بن سکتی ہے۔ کیا یہ تعصب میرا درست ہے سر؟ آپ نے میرے منہ سے الفاظ چھین لیے، میں جو اگلا فکر ہے وہ یہی کہنے والا تھا کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا بنیادی موقف ہے اس پہ اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جانا چاہتا ہے تو کامن گراؤنڈ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اچھا جو صاحب، جو ماضی میں تلخیاں ہوئی اور آپ کی لیڈرشپ اور پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ کے درمیان، اور پھر ان کا ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرنا، پھر آپ کے خلاف جو ہے ایک نئی پارٹی بنانا، کیا یہ اتنی آسان بات ہے کہ آپ پبلک کے سامنے بھی ایک سٹینڈ لے چکے ہیں ان کے خلاف کہ کب درمیان میں اگر وہ کامن گراؤنڈ نکل آئے تو آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں؟ نہیں، مشتاق صاحب، جیسے میں نے کہا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف اکٹھی ہوں گی۔ سلیم سیف اللہ صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، اور اس کے جواب میں جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ میاں صاحب نے یہ باتیں کی کہ ہمارا موقف یہ ہے۔ اب جو ہمارے پرسنل ایشوز ہیں وہ ذاتی اختلافات کے زمرے میں آتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا یا ہمارا کیا رویہ تھا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور صحیح بات پوچھیں کہ بطور سیاستدان اگر میں آپ کے سامنے، پورے پاکستان کے سامنے اس کا اظہار کرنا شروع کر دوں تو شاید وہ اچھا نہیں لگے گا۔ ہم سیاستدان کافی بدنام ہو چکے ہیں اس حوالے سے، وہ جیسے کہتے ہیں ٹو وائل واشنگ آر ڈرٹی لینن ان پبلک۔ تو یہ جو ذاتی مسئلے مسائل ہیں یا ایک دوسرے جو زیادتی کی گئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ سیکنڈری ہے۔ چوہدری صاحب، آپ نے بالکل بہت صحیح فرمایا کہ دیکھیں، ہم تو اب میں ٹیلی ویژن کر رہا ہوں، ٹیلی ویژن پہ بہت اچھا لگتا ہے سیاستدان آئیں اور ڈرٹی لینن والی بات کریں، لیکن سر آپ 85 سے آن ورڈ بہت کلوزلی، بہت ایکٹیولی ماشاءاللہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور پاور پالیٹکس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب سر بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص چارٹر آف ڈیموکریسی جو آپ نے اسینشلی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ سائن کیا تھا اس کو ایکسپٹ کرتا سر کرنا چاہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو اس صورت میں اگر میں یوسف رضا گیلانی ہوں تو میں تو سر آپ کو تھریٹ محسوس نہیں کروں گا، آپ تو بلکہ مجھے امپاور کرنے کی سٹرگل کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس لیے میں نے وہ جو پہلے آپ نے آرگومنٹ دی تھی میں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ اگر مسلم لیگ نون اور کاف قریب آتی ہے اور باقی سیاسی قوتیں، ہماری اے این پی سے بات ہو رہی ہے، ہماری اور سیاسی قوتوں سے بات ہو رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون کا واضح موقف ہے کہ یہ موجودہ حکومت اور بالخصوص پرائم منسٹر گیلانی صاحب کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور اس کا مقصد انہیں کسی صورت میں بھی ڈس امپاور کرنا نہیں ہے بلکہ امپاور کرنا ہے۔ سر ایک حوالے سے آپ ایک بات، بالکل آخری بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ چوہدری صاحب آپ میرے اس گٹ فیلنگ کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، کوئی اشارہ کرتا تھا تو وزیر اعظم کو ہلانے جلانے کی بات ہوتی تھی، آبجیکٹو از ناٹ دیٹ، بلکہ پرائم منسٹر کے آفس کو زیادہ مضبوط کرنے کی طرف